چولستان کے دور دراز دیہات میں جا کر عوامی خدمت کے کام سر انجام دینے والی یزمان کی واحد خاتون سمیرہ اقبال۔ سمیرہ اقبال چلاتی ہیں ایک NGO بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی کرتا دھرتا سمیرہ اقبال چولستان کے دور دراز دیہات میں جا کر لوگوں کے لیے گھر بنواتی ہیں، نلکے لگواتی ہیں اور مساجد کی تعمیر کرواتی ہیں۔ سمیرہ اقبال کی NGO بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں اور جن کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس میٹھا پانی پینے کے وسائل نہیں۔ سمیرہ اقبال ثابت ہوتی ہیں ایسے ہر گھر کے لیے فرشتہ۔ اگر آپ بھی سمیرہ اقبال کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ GM TV سے میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق مشتاق۔ ناظرین، اگر آپ مفلسی سے نہ گزرے ہوں تو اس سماج کا حصہ ہوتے ہوئے اس کا احساس تو کر سکتے ہیں، اور اگر احساس کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مفلسی کس قدر جانسوز ہوتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چیک نمبر 117 ٹیل والا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی بانی محترمہ سمیرہ اقبال صاحبہ۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس مکان کو انہوں نے کب سے تعمیر اس کی شروع کی اور اس فیملی کو کیسے چنا، کیا ان کا کرائیٹیریا ہے، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ اس مکان کو تعمیر آپ نے کب سے شروع کی؟ اصل میں اشفاق بھائی 2 مہینے پہلے ہم لوگوں نے اس کی تعمیر شروع کی۔ تقریباً ٹوٹل یہ 25 دن کے اندر جو تھا یہ مکان مکمل ہوا، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مطلب فنیشنگ کا کچھ کام تھا، وہ بھی تقریباً 5 یا 6 دن زیادہ سے زیادہ لگے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو یہ ایک چھت جو ہے میسر ہوئی اور ان کو اس مکان میں ہم لوگوں نے شفٹ کر دیا۔ تو ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا کہ ان کو آپ نے کیسے چنا اس کام کے لیے۔ اصل میں نے کوئی گزشتہ 6 سال پہلے ان کے لیے ایک فیس بک پہ کمپین چلائی تھی، اور اس کمپین کے سلسلے میں ایک محترم بھائی ہیں، انہوں نے کچھ مطلب ہیلپ کی، اور لیکن وہ ناکافی تھی کہ ان کو ہم لوگ ایک مکان یا ایک چھت ڈال کے نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس کے بعد مزید مطلب اس کو ہائی لائٹ کرتی رہی، مختلف لوگوں سے بات کرتے رہی، اور اسی دوران میری بہت اچھی مطلب میرا ان سے تعلق ہے، میری بہت اچھی ملنے والی ہیں میڈم نبیلہ۔ انہوں نے اسکاٹ لینڈ سے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ وہ ایک کسی غریب فیملی کو مطلب چھت ڈال کے دینا چاہ رہی ہیں۔ تو اسی ایک صدقہ کی صورت میں محترم محمد محمود الحسن ان کے ہسبینڈ اور میڈم نبیلہ صاحبہ، ان لوگوں نے مل کر اس مکان کے حوالے سے ڈونیشن دی، اور مجھے کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو یہ چھت ڈال کے دیں اور کمپلیٹ کروائیں۔ الحمدللہ کوئی 20 سے 25 دن لگے ہیں اور یہ مکان مکمل ہو گیا ہے، اور پھر اس فیملی کو یہاں پہ شفٹ کر دیا گیا۔ جی، یہ بتائیے کہ اس وقت ان کی کیا حالات تھے اس فیملی کے، کس کنڈیشن میں یہ رہ رہے تھے، اور مکان کی اس وقت کیا کنڈیشن تھی کہ جس کے پیش نظر آپ نے یہ سٹیپ لیا اور ڈونرز نے بھی ہاں کہی، وہ کیا وجوہات تھیں؟ اصل میں ان کے پاس نا 9x10 کا ایک روم تھا چھوٹا کچا، اس کی جو چھت تھی وہ یہ جو کانے ہوتے ہیں نا اس کی چھت ان کی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا تھا کہ موسمی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکی اور وہ چھت گر گئی۔ وہ ایک سائڈ سے گری ہوئی چھت میں ان لوگوں نے تقریباً 6 سال گزارا کیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ بات ہوئی اور ان کے مطلب مکان بنانے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں مجھے سب سے پہلے یہی لوگ نظر آئے کہ کیونکہ ان کی جو سربراہ ہیں فیملی کے، یہ خاتون جو ہیں محترمہ اسما، ان کے جو ہسبینڈ ہیں محترم خادم حسین صاحب، یہاں پہ یہ ریڑھی چلاتے تھے، ہاں کافی مطلب لوگ ان کو جانتے ہیں یہاں پہ، اور اسی دوران یہ پھیپھڑوں کے ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے،
تو یہ محترمہ اسما جو ہے انہوں نے اپنی فیملی کو چلانے کے لیے مختلف گھروں میں مطلب انہوں نے کام بھی کیا، پھر اس کے بعد سلائی بہت اچھی کرتی ہیں، کچھ ہم لوگوں نے ان کو سلائی مشینز وغیرہ لے کے دیں اور انہوں نے آگے سے وہ مطلب بہت بچیوں کو فری میں سکھایا بھی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا لانڈری ہاؤس کے لیے ہم لوگوں نے ان کو ایک ہائر کی مشین ڈونیٹ کی، وہ بھی یہ ساتھ کرتی رہیں۔ ایک فریج ڈونیٹ کیا، وہ یہ ایسا تھا کہ سموسے اور اس قسم کی چیزیں بنا کر یہ سیل کرتی رہی ہیں کافی عرصہ۔ اور مطلب انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے۔ پاکستان میں ایسی خواتین جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود تو ہیں، لیکن ان کو ہم سامنے نہیں لاتے۔ یہ چھپے ہوئے پاکستان کے ہیرے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنی فیملی کو چلانے کے لیے مطلب یہ بہت باعزت خاتون ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے جب بندہ اس پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو اس کو لوگ جو ہیں وہ مطلب مختلف آفرز بھی کرتے ہیں، وہ ان کے پاس دو قسم کے راستے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عزت بھی محفوظ رکھی اور ایک مطلب اپنے بچوں کو بھی لے کے آگے چلیں، لیکن اب گزارا ناممکن تھا۔ تو دونوں بیٹے جو ہیں وہ اس قابل ہو چکے ہیں۔ ابھی ایج تو نہیں ہے ان کی، ایک بیٹے نے 7th کلاس سے اسکول چھوڑ دیا تھا، وہ ساتھ ساتھ اپنا پرائیویٹ پڑھ بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے ایک ہوٹل پہ۔ اور جو چھوٹا ہے اس نے میرا خیال 5th کلاس میں سے چھوڑا ہے اور وہ بھی کسی شاپ پہ ایز اے سیلز بوائے کام کر رہا ہے۔ اور اس طرح ان کے گھر کے اخراجات بھی چل رہے ہیں، ساتھ یہ خود بھی کام کر رہی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی میڈیسن اور گھر کو مطلب اپنے بچوں کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر رہی ہیں۔ تو یہ اب ماشاءاللہ ان کو یہ مکان بنا کے دے دیا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی ان کی اس محنت اور صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک اچھی جگہ رہنے کے لیے مہیا کر دی۔ سب سے پہلے میں میڈم نبیلہ اور محمد محمود الحسن کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے میری اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہیلپ کی اور یہ ان کو جو ہے چھت مہیا کی، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ میرا 22واں پروجیکٹ تھا ایک مکان کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ یہ تو تھا مکان کے حوالے سے پروجیکٹ، اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیے بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اس کے علاوہ کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ مساجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، مکانات بھی بن رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ڈیوز بھی دیے جا رہے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ بے اولاد بوڑھے کپلز جو ہیں ان کو میڈیسن اور ان کو مطلب ان کی رہائش کا جو اخراجات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہر جمعرات کو ایک کھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں تقریباً 200 کے قریب ہم لوگ نا جو بھوکے یا مطلب بے روزگار افراد ہیں یا شام کو جو مزدوری کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں اور ان کے پاس اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ گھر والوں کے لیے کچھ کر سکیں یا اپنی ہنڈیا کا انتظام کر سکیں، ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ میں تو گزشتہ یہ تقریباً 10-15 سال سے یہ سلسلہ میرا چلا ہوا ہے۔ سرکلر روڈ پہ رات کو میں اپنی بیٹی کو لے کے نکل جایا کرتی تھی، کبھی برگر لے لینے، کبھی ساتھ کھانا لے لینا، مطلب روٹی سالن وغیرہ۔ اور وہ بہت سارے لوگوں میں ایسے جو غبارے والے ہوتے ہیں، مطلب مختلف روزگار جو چھوٹا روزگار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ جو اپنا مانگنے والے ہوتے ہیں اکثر فقیر، ان کو مطلب وہ میں تقسیم کر دیا کرتی ہوں۔ الحمدللہ بہت ایسے کام ہیں اشفاق بھائی کہ جو ابھی تک اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کون کون سے کام کر رہی ہوں۔ پچھلے دنوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک شادی کا ایونٹ ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے ایسی مزید آگے ہو بھی رہے ہیں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب تک اللہ پاک مجھے زندگی دیں تو میں یہ کام جو ہے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ روہی میں جو ہم لوگوں نے ورکنگ کی ہے اس میں تقریباً میں نے کوئی اب تک میرے 250 ہینڈ پمپ لگ چکے ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگ اشفاق بھائی، میں اس انٹرویو کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہینڈ پمپ کی پکچرز لگا دیا کریں، آپ خود کیوں ہینڈ پمپ کے ساتھ پکچر اپنی کیوں بنواتی ہیں؟ اصل میں میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میرا ایک ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے وہ ایک ہینڈ پمپ ایک فیملی کے لیے نہیں ہوتا، اس میں ایک پوری کہانی ہوتی ہے، اس میں ایک کمیونٹی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو پینے کے پانی سے محروم ہیں، جو زندگی کی بقا کا ضامن ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میرا ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ ایک پوری بستی کے لیے ہوتا ہے،
تو اس میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے نا, تو مجھے وہ اس کے ساتھ پکچر بنوانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ اس میں مجھے ڈونیشن بھیج رہے ہیں, جو لوگ میرے ساتھ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں, ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہینڈ پمپ ایک فیملی کے لیے نہیں ہے, یہ کمیونٹی کے لیے ہے, یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہے. تو اس لیے مجھے وہاں پہ آ کے بریف کرنا پڑتا ہے, ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ پوری بستی جو ہے, یہ اتنے لوگ جو ہیں, یہ ایک ہینڈ پمپ سے مستفید ہو رہے ہیں, یا یہ ایک مکان بنایا گیا, یہ فلاں فیملی کے لیے بنایا گیا ہے. اور اشفاق بھائی, میٹیریل کے حوالے سے میں بہت تھینکفل ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کی, وہ اس میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں, اللہ ان کو زندگی اور صحت سے نوازے. میرے سسر میرے ساتھ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا میٹیریل بہت اچھا ہوتا ہے, کوئی چیز اس میں کسی قسم کی بھی ہم 2 نمبر استعمال نہیں کرتے. کوئی اینٹ سیمنٹ آپ لے لیں, کہہ لیں کہ اندر جو ٹی آر ڈلے میں یا گارڈر وغیرہ ڈلے میں, جو سپورٹنگ کے لیے سامان استعمال ہوتا ہے, سریا استعمال ہوتا ہے, کبھی کوئی ہلکی چیز استعمال نہیں ہوئی. الحمدللہ بہترین چیزیں استعمال ہوتی ہیں, بہترین میٹیریل ہوتا ہے. عام لوگوں سے میرا کچھ کام تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے, لیکن ایک ہی دفعہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار, تو ایک ہی دفعہ کسی کو اچھی چیز مہیا کر دینا, وہ سالہ سال چلے گی تو صحیح نا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں میں اپنی ورکنگ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ. بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاولپور ہمیشہ کی طرح عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے خاص کر اس چولستان کے علاقے میں کوشاں ہے. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کی اس آرگنائزیشن کے حوالے سے؟ فیوچر پلاننگ میں تو سب سے جو بیسک مطلب ایک ہے, وہ اس میں میری مساجد ہیں شامل الحمدللہ. ایک مسجد سخاوت حسن جو ہے, سخاوت حسن علی, وہ چولستان کے ایک ایریا میں مکمل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں ہم اوپننگ کریں گے ایک چولستانی اور مسجد کی, جس میں ہم لوگ مسجد عائشہ وہ محمود الحسن اور محترمہ نبیلہ جو ہیں ان کے تعاون سے تیار کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چولستان کی سب سے بڑی مسجد جو ہم لوگوں نے بنائی ہے, مسجد نمرہ, وہ بھی آپ اس کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ, اور اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آگے آ رہے ہیں. اور ان کو اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا ہماری اس میں اشفاق بھائی, یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کسی نے کیا ابھی تک. اور ان ایریاز میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کو پانی کی بھی ضرورت ہے, ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے. بیکورڈ ایریاز ہیں ہمارا بہاولپور, جو کہ دنیا میں ایک رائل اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا, اس کا ایک خوبصورت صحرا چولستان اس وقت انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے. کچھ گورنمنٹ لیول پہ اب کام ہو رہے ہیں یہاں پہ الحمدللہ, لیکن اتنا نہیں جتنا ایک ضرورت ہے. جی, اب ہم اس فیملی سے جانتے ہیں کہ اس مکان کی تعمیر سے پہلے کیا ان کے حالات تھے, وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے, اور اب ان کے حالات کیسے بہتر ہوئے ہیں, اور وہ کس طرح ان ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی, تو بتائیے گا کہ پہلے اس مکان کی کیا حالت تھی اور آپ کی کیا مشکلات تھیں؟ پہلے بہت مشکلات تھیں, مطلب ٹوٹا ہوا تھا, بارش آتی تھی, بہت مشکل ہوتی تھی ہمیں, مطلب آنے جانے کی, سونے کی, بیٹھنے کی, پکانے کی, مطلب بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی. میں دعائیں کرتی تھی اللہ میں بارش نہ لائے, مطلب آنے جانے کا بہت, پکانے کا مسئلہ ہو جاتا تھا. سردیوں میں تو بہت زیادہ مطلب مسئلہ تھا. تو پہلے میں اللہ کا شکر ادا کر دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مطلب ساڑے واسطے بہت اچھی مطلب وسیلہ بنایا. اس تو بعد اللہ تعالیٰ انہوں نے دل چ وسے, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس چیز کا ذہن دیتا ہے. باجی نبیلہ, محمود البھائی محمود الحسن, باجی سمیرہ, انہوں نے بہت سارے مطلب میرے نال تعاون کیتا, بہت اچھا تعاون کیتا. انہوں دا بہت مہربانی, شکریہ ہوئے گا انہوں دا, اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر دے گا انشاءاللہ. سارے پریشانیاں دور ہوئیاں, اسی بہت پریشان سے اس چیز. جی, تو ناظرین آپ نے جیسا کہ سنا, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے کچے مکانوں میں رہنے والے, وہ تو دعا کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو, ان کے لیے کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ تو صرف ایک خاندان کی ایسی کہانی ہے, نہ جانے کتنے خاندان, کتنے گھر ایسے ہیں جن کے لیے بارش میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آپ ہمیں کوئی جنرل میسج دیں آج کے اس سٹوری کے حوالے سے, اس مکان کی سٹوری کے حوالے سے, یا اپنی این جی او کے حوالے سے. اصل میں یہ میسج میں پہلے بھی دیتی رہتی ہوں اشفاق بھائی, اور آج بھی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اپنے ارد گرد آپ نظر رکھا کریں. بہت سارے سفید پوش لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں, جو کہ اپنی زبان سے کہہ نہیں پاتے,
ان چیزوں کا آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے. آپ ان لوگوں کی ہیلپ کے سلسلے میں جو قدم بھی اٹھا سکیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو 1 مہینے کا راشن دیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کے پاس ایک لقمہ ہے, آپ اس لقمے کو آدھا آدھا کر لیں. آپ کے پیٹ کی آگ بھی بجھے گی, ان کی بھی بجھے گی. جتنا بھی آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ راستے سے جو کانٹا بھی اگر آپ نے اٹھا دیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اسی طرح آپ جو بھی کسی کے لیے کر سکیں, اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں اس طرح کے لوگوں کی مدد کے لیے کہ کس کو آپ کی ضرورت ہے, کون بندہ جو ہے وہ کس قسم کا ہے اپنے محلے میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنے شہر میں. جب آپ لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں یہ جو ہم لوگ اتنی زکوٰۃ, اتنا صدقہ, اتنی خیرات کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ہیلپ ہو جائے گی. کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کو کچھ چھوٹا بزنس سیٹ کر کے دے دیں. اب تک میں نے الحمدللہ 83 ایسی فیملیز ہیں جن کو اسمال بزنس کروائے ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے بڑی خوشحالی ہے ان کے گھروں میں اور ٹھیک ٹھاک وہ کما کے تو کھا رہے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, محترمہ سمیرہ اقبال صاحبہ نے کہا کہ آپ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے, جس حد تک آپ لوگوں کی مدد کریں, آپ زیادہ دور نہ جائیں. آپ کم از کم اپنی کمیونٹی, اپنے محلے میں رہ کر ہی دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں یقیناً جن کو ہماری ضرورت ہے. ہم جو ہے اگر آپ کی آمدن تقریباً میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کی آمدن 1 لاکھ روپے ہے تو اس میں آپ کا 70,000 ماہانہ خرچ ہے تو 30,000 آپ بچاتے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں کام آئے گا. تو مشکل وقت کیا صرف دنیا میں ہی ہے, ٹھیک ہے, آخرت میں نہیں آ سکتا, اس کی تیاری نہیں کرنی ہے آپ نے. تو مطلب اس 30,000 میں سے کم از کم آپ 5,000 جو ہے وہ کسی غریب خاندان پر خرچ کر دیں, کسی کو راشن لے کر دے دیں. اور کسی کی جوان بیٹی اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کی شادیاں کروا دیں, جس طرح محترمہ اپنی NGO کے تھرو کرتی ہیں. تو پہلے تو آپ اپنے ارد گرد علاقے میں خود کریں. اگر نہیں کر سکتے, اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ان سے آپ اس حوالے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. شکریہ والسلام.